لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وقال الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جا رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، آپ نے الحمدللہ قربانی کا فریضہ ادا کیا اور حاجی لوگ حج کا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی بھی محنتیں قبول فرمائے اور آپ کے بھی اخلاص کو اللہ قبول فرمائے۔ دنیا میں اسلام واحد مذہب ہے جو انتہائی نفاست والا، نفاست پسند، حساس اور صاف ستھرا مذہب۔ مسلمانوں کے علاوہ آپ دیکھیں شاید ہی کہیں پانی سے استنجے کا تصور ہو، ہر جگہ ٹشو استعمال ہوتا ہے۔ گزشتہ سالوں میں مجھے افریقہ جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں کچھ جگہوں پر رات کو ہوٹلز میں ٹھہرنا پڑا، تو ان کے جو کموڈ یا WC ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ مسلم شاور نہیں لگے، بس ٹشو رول کیا ہوا لٹکا ہوتا ہے، اپنا ٹشو استعمال۔
پھر ہم بیسن سے الگ سے پانی کسی چھوٹی بوتل میں اس پہ لے کر ہم یوز کرتے. ان کے ہاں اس صفائی کا تصور ہی نہیں. میاں بیوی ملیں گے تو غسل کا کوئی تصور نہیں. پرفیوم سے کام چلائیں، کپڑے مہنگے دھلتے ہیں، لہذا بس پرفیوم چھڑکتے رہیں گے تاکہ پسینے کی بو نہ آئے. اسلام بڑا صاف ستھرا مذہب اور بڑا حساس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی نفاست پسندی کو دیکھی ہے. آپ نے صحابہ کرام کو ہدایت کی کہ دو لعنت کرنے والے کاموں سے بچو. فاتقوا اللعانین، جو دو لعنت کا سبب بننے والے کام ہیں ان سے بچو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ لعنت والے کام کون سے ہیں؟ دو لعنت والے کام سبب بنتے ہیں جو لعنت کا، وہ کون سے؟ آپ نے فرمایا لوگوں کے آنے جانے والی جگہ میں راستے میں بول و براز کرنا، یعنی پیشاب پخانہ کرنا، اور کسی سایہ دار جگہ پہ، سایہ دار درخت کے نیچے جہاں لوگ گرمیوں میں آ کے بیٹھتے ہیں، سستاتے ہیں، اس جگہ بول و براز کرنا. یہ دونوں کام فرمایا لعنت کے کام. لعنت کیوں کہا؟ کہ جو بندہ بھی وہاں گزرے گا ناک منہ تو چڑھائے گا، لیکن یہ کوسنے دیتا ہوا جائے گا، خدا غارت کرے ان کو، خدا برباد کرے ان کو. کیسے کیسے لوگ ہیں کہ راستے میں یہ دلاستے کر کے چلے جاتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ بو آتی ہے، بعض دفعہ بے دہانی میں پاؤں آ جاتا ہے، اس کے اوپر جوتا آ جاتا ہے، جوتے گندے ہو جاتے ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھی، آپ جوتے پہنے ہوئے، نماز پڑھائی اور جوتے پہنے ہوئے تھے. آپ جوتے عموماً صاف رکھتے تھے، اور عرب کی جو پتھریلی زمین ہوتی تھی، جب جوتا چمڑے کا اس پر گھستا ہے تو رگڑ سے صاف ہو جاتا ہے. اور جوتے کا پاک ہونا اسی طرح ہے، مٹی پہ رگڑو، دھونے کی ضرورت نہیں، مٹی پہ رگڑو، پاک ہو. یہ جوتے کی صفائی کا طریقہ. جوتے سمیت آپ نے نماز پڑھی. صحابہ نے آپ کو دیکھا، انہوں نے بھی جوتے پہنے. سارے صحابہ نے جوتے پہن لیے، آپ کے پیچھے نماز پڑھی. نماز کے دوران اللہ کے رسول نے اپنے جوتے اتار دیے. نماز کے دوران پہلے پہنے، تکبیر ہو گئی، نماز شروع ہو گئی، دوران نماز آپ نے اپنے جوتے اتار دیے. جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے دیکھا کہ سارے صحابہ نے اپنے جوتے اتارے. ایک تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، اعمال پر، آپ کے افعال پر کس قدر عمل کرتے تھے. یہ بھی انتظار نہیں کیا کہ نماز کے بعد پوچھیں گے، پھر آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ نے کیوں اتارے، کوئی وجہ معقول ہوگی تو آئندہ ہم بھی نہیں پہنیں گے. نہیں، آپ کو پہنا ہوا دیکھا تو پہن لی. نماز کے اندر آپ کو اتارتے ہوئے دیکھا تو نماز کے اندر اتار دی. سلام کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ سب کے جوتے اترے ہوئے، آپ نے پوچھا تم نے جوتے کیوں اتارے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے چونکہ پہلے پہنے ہوئے تھے، ہم بھی پہنے ہوئے تھے، پھر آپ نے نماز کے دوران ہی جوتے اتار دیے تو ہم سمجھے کہ شاید حکم بدل گیا ہے،
پہلے جائز تھا، اب شاید ناجائز ہو گیا۔ اب آپ نے اس کی وجہ بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جوتا اس لیے اتارا کہ جبریل امین نے حالت نماز میں میرے کان میں آ کر مجھے بتایا کہ اللہ کے رسول آپ کے جوتے کو غلاظت لگی ہے۔ میں نے جوتا اتار دیا۔ تم جب مسجد میں آؤ اور دیکھو اگر پاک صاف ہیں تو ٹھیک ہے۔ بعض عرب میں آج بھی مسجد کے جوتے الگ رکھتے ہیں، موزے ٹائپ کے ہوتے ہیں چمڑے کے، وہ جب مسجد میں آتے ہیں وہ پہن لیتے ہیں، اور جب باہر جاتے ہیں تو اس کو دوسرے جوتے کے اندر پہن لیتے ہیں۔ وہ بالکل ایسے ہو جاتے ہیں جیسے آپ جراب پہنتے ہیں، آپ کپڑے کی پہنتے ہیں، وہ چمڑے کے پہن لیتے ہیں۔ مسجد کی صفائی کا بھی خیال رہتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچے فرش اور کچی چیزیں تھی۔ تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں، ظاہر بات ہے آپ کہیں راستے سے گزرے ہیں اور آپ کے جوتے کو غلاظت کہیں راستے سے ہی لگی، اور یہ بات میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قربانی کے بعد، قربانی ایک عبادت سنت ابراہیمی ہے، لیکن قربانی کے بعد ہم جو شہر کا حشر کرتے ہیں، اپنے محلے کا، اپنی گلیوں کا، وہ حشر تشویشناک ہوتا ہے۔ ادھر قربانی کا ثواب پہنچائے اور ادھر گلیوں کو تعفن زدہ کر کے لوگوں کی بد دعائیں لی، ثواب اور گناہ مل کر معاملہ برابر ہو۔ ہم اپنا ثواب گناہ کے مقابلے میں ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ تعاون کریں، KMC والوں کے ساتھ بھی تعاون، اگر کوئی چیز نہیں اٹھ رہی تو آپ ساتھ لگ کے اٹھوا دیں، کسی طرح بھی تعاون۔ اور اگر آپ کے گھر کی گلیاں آگے پکی ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں یہ سہولت نہیں ہے کہ ہمارے لیے الگ سے کوئی قربان گاہ ہو، ہم وہاں جا کے قربانی کریں، ہم مجبور ہیں گلیوں میں قربانی کرنے پر۔ کراچی کی صورتحال سے سبھی واقف ہیں، لیکن اگر آپ کی گلیاں پکی ہیں تو جہاں آپ نے قربانی کے جانور والے کو پیسے دیے، جانور خریدا، کسائی بھی ہائر کیا، اس کو بھی پیسے دیے، اور باقی چارہ والے کو بھی پیسے دیے، رکھوالی والے کو بھی پیسے دیے، تھوڑے سے پیسے مشکیزے والے کو بھی دے دیں کہ جب آپ قربانی کر لیں تو وہ 2-3 پانی کے مشکیزے وہاں بھی لا کے گلی کو صاف کر کے جھاڑو کے ساتھ وہ نالی میں گرا دیں۔ اتنا تو ہو سکتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ صفائی اتنی محبوب ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا الشطر، یہ جو نظافت ہے، النظافت من الایمان، یہ ایمان میں سے، صفائی ستھرائی ایمان میں سے۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ 2 لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے، ایک جو بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں اور ایک جو پاک صاف رہتے ہیں، پاک صاف رہتے ہیں، یعنی زندگی ان کی پاکیزہ ہوتی ہے، جسم بھی، ان کے کپڑے بھی، ان کا شہر بھی، ان کی گلیاں بھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی، اپنے دور خلافت میں مدینے میں گشت کرتے تھے۔ ایک دن گشت کرتے کرتے گئے تو ایک صحابی ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر کے پاس گئے، اور باہر ان کے گھر کے پاس کوڑا پڑا ہوا، اوجڑی نہیں تھی، عام جو کچرا ہوتا ہے، جیسے کوئی چیز کھائی پی باہر پھینک دی، گھر کے باہر دروازہ بجایا، باہر آیا، اسے کہا میں کھڑا ہوں میرے سامنے صاف کر۔ گھر اسی کا ہے، گھر اسی کا ہے، فرمایا میں کھڑا ہوں میرے سامنے صاف کر، اور اس سے صاف کروایا۔ ٹھیک ہے ہم سارے چودھری ہیں، ہم گلی صاف نہیں کر سکتے، لیکن چودھریوں کے نوکر بھی تو ہوتے ہیں، آپ نوکروں سے صاف کرا سکتے۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں۔ 7-8 سال پرانی بات ہے، میں جمشید روڈ پہ جمعہ پڑھا رہا تھا قربانی کے دن،
ایک صحابہ ہے بڑی بڑی زلفیں، لگتا تو پاکستانی تھا لیکن حلیت سے کچھ ایسا لگتا تھا کہ یہ رہتا کہیں باہر۔ میں خطبہ دے کے بیٹھا تو جس طرح لوگ آتے ہیں وہ بھی آ کے ملا، سلام علیکم سلام، کہنے لگے ماشاءاللہ خطبہ تو آپ نے بہت اچھا دیا، لیکن آپ کے خطبے پہ مجھے ایک اعتراض ہے۔ میں نے کہا بتائیں کون سا اعتراض ہے؟ اگر میرے بس میں ہوا تو میں دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ بولے آپ نے خطبے میں ایک دفعہ بھی نہیں بتایا لوگوں نے گائے گلیوں میں باندھ رکھی ہے، ان کا گوبر گلی میں پڑا ہوا ہے، کسی کا کیا پڑا ہوا ہے، ٹینٹ لگا رکھے ہیں، گلیاں بند کر رکھی ہیں، میرا فلانی جگہ گھر ہے، میرے ماموں کا گھر ہے، میں مغربی جرمنی میں ہوتا ہوں، عید پہ میں آیا ہوں چھٹیاں گزارنے کے لیے، تو میں مسجد کی طرف آیا تو گلی میں سے گزرنے کا راستہ نہیں، اور اتنی گوبریں ہیں، جانوروں کی پیشاب، یہ وہ۔ اب وہ اس چیز کو بڑا محسوس کر رہا ہے۔ میں نے کہا جی آپ کو کتنا عرصہ ہوا جرمنی سے آئے ہوئے؟ کہنے لگے بھی 2-3 دن ہوئے۔ میں نے کہا کتنا عرصہ رہو گے؟ کہنے لگے 3 مہینے کی چھٹی ہے۔ میں نے کہا انشاءاللہ سیٹ ہو جاؤ گے آپ کو، میرا اعتراض جو آپ کو، جو مجھ پر اعتراض ہے، آپ کو اعتراض ہی خود بخود ختم ہو جائے گا۔ آپ اس ماحول کے عادی نہیں۔ یہاں پاکستان کا حسن اسی کا نام، گوبر پڑے ہوں، پیشاب ہوں، گائے بندی ہوں، جس کا جی چاہے شادی کر رہا ہے بیٹے کی، ختنہ کرا، گلی بند کی، اور ذرا یہ نہیں پرواہ کہ آنے والا جس کا میری گلی، اسی گلی کے سرے پر گھر ہے، وہ کیسے آئے گا، یہ اس کو پرواہ نہیں، وہ گاڑی کہاں کھڑی کرے گا، یہ اس کو پرواہ نہیں، اپنا الو سیدھا ہونا چاہیے۔ میں نے کہا آپ اس ماحول سے واقف نہیں ہیں، یہ مغربی جرمنی نہیں ہے، نہ یہ یورپ ہے، نہ یہ افریقہ ہے، اس کا نام پاکستان ہے۔ 2-3 مہینے میں انشاءاللہ سیٹ ہو جاؤ گے۔ اگر جمعہ یہیں پڑھتے رہو گے تو جو آخری جمعہ آپ پڑھو گے نا، آپ کا بالکل مائنڈ سیٹ ہو چکا۔ ہمارا یہ تاثر باہر غلط جاتا ہے، حالانکہ یہ قصور اسلام کا نہیں ہے، مسلمانوں کا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ اسلام کا قصور ہے، اسلام الگ ہے، مسلمان الگ ہے۔ اسلام تو پاکیزہ پسند، اسلام گناہ نہیں کرتا، اسلام چوری نہیں کرتا، اسلام زنا نہیں کرتا، اسلام کسی کا حق نہیں مانتا، اسلام کسی کو گالی نہیں دیتا، اسلام کسی کی حد تک عزت نہیں کرتا، لیکن مسلمان یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ ہم لوگوں نے مسلمان کی ہسٹری کو اور اسلام کی ہسٹری کو خلط ملط کر کے ایک بنا دیا۔ اسلام کا چہرہ الگ ہے، مسلمان کا چہرہ الگ ہے۔ اور اگر مسلمان کو دیکھنا ہی ہے کہ اسلام کا پتہ کسی مسلمان سے ہی چلے گا، تو پھر اس مسلمان کو دیکھو جس پر اللہ نے اسلام کو اتارا، اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری زندگی اسلام کی عملی تعلیم۔ ہمیں نہ دیکھو، ہم تو بس مسلمان ہیں، نام کے مسلمان، گائے کا گوشت کھا لیتے ہیں اس لیے مسلمان ہیں، نام ہمارا عبداللہ عبد الرحمن ہے، ہمارے کان میں اذان دلی ہوئی ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، لہذا ثابت ہوا کہ ہم مسلمان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بالکل الگ تھا۔ فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، یہ قربانیاں جو آج تم کرتے ہو، جس کے گوشت تم کھاتے ہو، کباب بنا بنا کر کھاتے ہو، جن 2 ہستیوں کے نتیجے میں رب العالمین نے تم پر قربانی فرض کی، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، ان باپ بیٹے کی زندگی کو دیکھیے، ان باپ بیٹے کی سیرت کو دیکھیے۔ اللہ رب العالمین انہیں کیا حکم فرماتا ہے؟ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام میں سے بھی ایک عہد و پیمان لیا۔ وہ عہد و پیمان کیا تھا؟ انتخرات، دونوں باپ بیٹا مل کر میرے بیت یا میرے گھر کو، بیت اللہ کو پاک صاف رکھو گے، للطائفین،
والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ پہلے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کو بھی حکم کیا گیا بیت اللہ تو تم نے بنا لیا، لیکن صفائی کا اہتمام بھی تمہاری ذمہ داری ہے، تاکہ نمازی یہاں آئے تو انہیں تکلیف نہ ہو، انہیں کوفت نہ ہو۔ اللہ نے فرشتوں کو ایسا حساس بنایا، حالانکہ لہسن پیاز حلال چیزیں ہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ کچے لہسن اور کچے پیاز کھا کر مسجد میں مت آیا کرو، اللہ کے فرشتوں کو ان کی بو تکلیف دیتی ہے۔ کتنے حساس ہیں فرشتے، اللہ کی رحمت کے فرشتے آپ کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں، آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، آپ کی دعاؤں پہ بعض دفعہ آمین کہتے ہیں، لیکن جب آپ حلال چیزیں بو والی، اللہ کے رسول نے وہ چھڑوا دی، لیکن لوگ تمباکو، بیڑی، حقہ، نسوار، کیا کچھ کی ایک تو وہ حرام، پھر اس کی بدبو اتنی گندی ہے، پیاز لہسن سے زیادہ تیز۔ کوئی بھی سگریٹ پینے والا بندہ آپ کے برابر میں کھڑا ہو جائے، اگر آپ سگریٹ نہیں پیتے تو آپ کو اتنی کوفت ہوگی، سلام تک آپ نماز بڑی مشکل سے پڑھیں، اتنی کوفت۔ ظاہر بات ہے وہ سانس روک کے تو نماز نہیں پڑھ سکتا، سانس تو نکالے گا، جیسے جیسے سانس نکالتا رہے گا اتنی بدبو تمباکو کی اس کے منہ سے آئے گی، فرشتے چھوڑ کے بھاگ جاتے، فرشتوں کو تکلیف ہوتی۔ اب جب مسجد میں صرف پیاز کی اور لہسن کی بو فرشتوں کو بھگا دیتی ہے، انہیں تکلیف دیتی ہے، تو آپ کی گلیاں اگر گندے خون سے، اوجڑیوں سے اور غلاظتوں سے گلیاں ہماری بھری پڑی ہوں گی، تو اس گلیوں میں رحمت کے فرشتے آئیں گے، گزریں گے وہاں سے، تو ہم تو رحمت کے فرشتوں کو روک لیتے۔ اسلام اتنا پاکیزہ مذہب ہے، آپ نے فرمایا جس گھر میں 3 چیزیں، کتا، تصویر اور جنبی آدمی۔ جنبی آدمی اسے کہتے ہیں کہ جس کو نہانے کی ضرورت ہو اور وہ نہ نہائے، وہ حالت جنابت میں نہیں کہ چلو کل عید ہے کل نہا لیں، پانی بھی کم آتا ہے، چلو کل عید ہے کل نہا لیں، تو پھر بیوی کے پاس بھی کل ہی چلا جاتا نا، آج کیوں گیا ہے؟ جب نہانا کل ہے تو یہ وظیفہ بھی کل ہی ادا کرنا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب تک جنبی آدمی، ناپاک آدمی گھر میں رہتا ہے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اب یہ معمولی باتیں ہیں، کتنے لوگوں نے اپنے گھروں سے فرشتوں کو بھگا رکھا، کسی نے تمباکو کے ذریعے، کسی نے کچے پیاز لہسن وغیرہ، کسی نے اوجڑیاں اور یہ چیزیں پھینک کر غلاظتیں تعفن زدہ کر دیا گلی۔ اب آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اہتمام کرتے اپنی طہارت کا، پاکیزگی کا، صفائی کا، ستھرائی کا، حتیٰ کہ آپ کے جسم مبارک میں اللہ تعالیٰ نے، ہمارے تو پسینے آتے ہیں نا جون جولائی میں، تو بدبو والے پسینے آتے، پسینوں سے بو آتی۔ ازواج مطہرات کہتی ہیں اللہ کے رسول کو جب پسینے آتے تو آپ سوئے ہوئے ہوتے اور آپ کو پسینہ، مثلا کمر پہ پسینہ آ گیا، آپ لیٹے میں، کروٹ سے لیٹے میں، ہم کسی شیشیا میں وہ پسینہ اتار کر شیشیا میں بھر لیتے تھے، اس لیے کہ اس میں خوشبو، پسینے میں خوشبو آتی تھی۔ اس کے باوجود جن کے پسینے میں خوشبو، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس ہستی سے کہتا ہے، فرمایا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، کب تک چادر اوڑھے رکھو گے، اٹھیے، اب چادر اوڑھنے کا وقت نہیں، قم فانذر، کب تک چادر اوڑھے رہو گے، اٹھیے، لوگوں کو ڈرائیے اللہ کے عذاب سے۔ لوگ نڈر ہو چکے ہیں، اللہ سے بے خوف ہو چکے ہیں،
اللہ سے لوگوں نے ڈرنا چھوڑ دیا. انہیں ڈرائیے. قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے. وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھیے. یہ ان کو کہا جا رہا ہے جو صفائی اور ستھرائی کے معاملے میں فرماتے ہیں یہ نصف ایمان ہے. یہ نصف ایمان ہے. النظافۃ من الایمان، ایمان میں سے ہے، ایمان کا جزو ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اور پھر آگے حکم کیا دیا؟ وثیابک فطہر والرجز فہجر، گندگی سے دور، گندگی کے قریب نہ جا، گندگی سے دور. ہماری تو آبادیاں وہیں ہوتی ہیں جہاں گندگی کے ڈھیر، چاروں طرف تعفن. میرے بھائیوں، یہ مسلمان کی معاشرتی زندگی کے منافی ہے کہ ہمارے گھر کے باہر، محلے کے باہر کچرا کنڈیاں ہوں اور اس کے اٹھانے کا، اس کا کوئی انتظام نہ ہو. اگر آپ سمجھتے ہیں اس میں حکومت ذمہ دار ہے تو علاقے والے مل کر اپنی یونین ایسی بنائیں. علاقے والے مل کر اپنی یونین ایسی بنائیں. ٹھیک ہے حکومت گناہگار ہوگی، لیکن اگر آپ بھی کچھ نہیں کرتے تو تکلیف تو آپ کو ہے نا. اسلام آباد میں بیٹھنے والوں کو کیا تکلیف ہے آپ کے محلے میں اگر بو ہے یا گلیاں خراب ہیں؟ کیا تکلیف؟ بہت ساری بیماریاں اس سے پیدا ہوتی. مکھیاں بیٹھتی، مکھیاں آپ کے کھانے پہ آ کے بیٹھتی، بیماریاں پھیلاتی، مچھر پیدا ہوتے ہیں، اس سے ڈینگی، ملیریا، پتہ نہیں چکن گنی کیا کچھ ہوتا ہے ان مچھروں سے. اور یہ بیماری کا سبب ہم خود اپنے محلے میں سارا کچھ تیار کریں. جس طرح کسی کو تکلیف دینا ایک تکلیف دہ امر ہے اور اللہ کے ہاں پوچھا جانے والا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ایمان کے 70 شعبے ہیں، 70 درجے ہیں، 70 درجے ہیں ایمان کے. سب سے بڑا درجہ، سب سے بڑا درجہ کیا ہے ایمان کا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کی خالص توحید، اس کا اقرار کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ سب سے پہلا اور بڑا اور اولی درجہ ہے. اور سب سے کم اور ہلکا درجہ کیا ہے؟ فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیں. راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیں. ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کیجیے، ایسا عمل بتائیے جو مجھے میری زندگی میں فائدہ دے، یعنی مجھے ثواب، مجھے فائدہ دے. آپ نے فرمایا لوگوں کو ایذا نہ پہنچایا کر، اور راستے میں ایسی چیز تجھے نظر آئے جو لوگوں کو تکلیف دے سکتی ہے اسے ہٹا. صحابہ کہتے ہیں ہم جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کچرا چننے والے ہوتے ہیں، یہ تو کچرے کو جا کے بیچتے ہیں اس لیے چنتے ہیں، ثواب کے لیے نہیں چنتے. اس زمانے میں کچرے بکا نہیں کرتے تھے، کوئی لیتا ہی نہیں تھا. وہ راستے سے اس لیے مختلف گلیوں میں اپنی گلی چھوڑ کر محلے کی جتنی گلیاں ہیں ان گلیوں میں چلتے اور ان کچرے کو، کوئی کیل پڑی ہے، کہیں کوئی کانٹا پڑا ہے، کہیں کوئی سڑک کے بیچ میں اینٹ پڑی ہے، کوئی روڑا پڑا ہے، کسی بھی آنے جانے والے کو ٹھڈا لگ سکتا ہے، وہ گر سکتا ہے، اسے تکلیف ہو سکتی ہے، اٹھاتے رہتے اور آبادی سے دور کہیں جا کے اسے پھینک آتے. ساری زندگی یہ کام کرتے ہیں. حضرت عمر نے ایک صحابی سے کہا کہ بھائی مدینے کی گلیوں کو صاف رکھ، اس لیے کہ یہ میرے نبی کا شہر ہے. جن گلیوں کو میرے نبی کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہے میں اسے گندا دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا، اسے صاف رکھ. چلو ہمارے شہر میں اللہ کا نبی تو نہیں آیا لیکن اللہ کے فرشتے تو الحمدللہ آتے ہیں نا، رحمت کے والے فرشتے آتے ہیں، آپ کے لیے دعائیں کرنے آتے ہیں، آپ کی دعاؤں پر آمین کہنے آتے ہیں. چلو ان کے لیے صاف رکھ لیں. اور یہ انشاءاللہ قیامت والے دن یہ چیزیں آپ کو بہت فائدہ دیں گی، بہت فائدہ دیں گی. جب ہم مر جائیں گے نا، مرنے کے بعد، یہ ایک اصولی بات دماغ میں بٹھا لیں، مرنے کے بعد
اگر ہمارے مرنے کے بعد پیچھے 4 لوگ تعریف کر رہے ہیں، ان کی یہ تعریف ہماری جنت میں جانے کا باعث بن سکتی ہے توحید کے بعد۔ اگر ہم واحد ہیں، توحید والے ہیں، اور فوت ہو گئے ہیں، اور جیسے فوت ہوئے ہیں تو پیچھے 4 بندے تعریف کر رہے ہیں، یار اچھا بندہ تھا، یار نیک آدمی تھا، بے ضرر تھا، یار کبھی آج تک کسی کو اس سے شکایت ہی نہیں ہوئی، یار دوسروں کے کام آتا تھا، یہ چیز آپ کی بخشش کا باعث بنے۔ اور اگر ہمارے مرنے کے بعد 4 لوگ گلہ کر رہے ہیں کہ یار اچھا ہوا بلا ٹل گئی، بہت تنگ تھے یار، اس سے تو پورا محلہ تنگ، آج تو میرا دل چاہ رہا ہے اس کے مرنے پہ مٹھائی بانٹو، لوگوں کی یہ جو تبصرہ ہے یہ ہمارے جہنم میں جانے کا باعث بنے۔ اور یہ میرا قیاس نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک جنازہ آیا، صحابہ نے تعریف کی، یا رسول اللہ یہ نماز روزہ تو بس فرض جو رمضان کے فرض روزے ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں، یہ پڑھ لیتی تھی، زیادہ نفل کا اہتمام، نفلی روزے، زکوٰۃ بھی اگر فرض ہے تو دے دیتی تھی، باقی نفلی صدقہ نہیں کرتی تھی۔ لیکن یا رسول اللہ زبان کی اتنی اچھی تھی، پورا محلہ اس سے خوش تھا، پورا محلہ خوش تھا، آپ نے فرمایا جنت میں جائے گی۔ دوسرا جنازہ آیا، آپ نے فرمایا، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ نماز روزہ نفل یہ وہ صدقہ خیرات بہت کرنے والا، لیکن آج جب یہ مری ہے نا، پورے محلے نے سکھ کا سانس لیا ہے، سکھ کا سانس، یہ زبان کی اتنی گندی تھی، پورا محلہ اس سے تنگ۔ آپ نے فرمایا یہ دوزخ میں جائے گی لوگوں کے ووٹ سے، تو آپ پبلک سے بنا کے رکھیں، یہ آپ کا گلی محلہ اگر صاف ہے اور آپ کسی کی تکلیف دیتی، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی بوڑھا آدمی ہوتا ہے، کوئی چیز وہ اٹھانا چاہ رہا ہوتا ہے اپنے کندھے پر، وہ اکیلا نہیں اٹھا پا، 10 بندے وہاں سے گزر جاتے ہیں، دیکھتے ہوئے جاتے ہیں، مجال ہے جو کہ اٹھ قریب جا کے اس کو بولے بابا میں اٹھوا دیتا ہوں، کبھی نہیں، اس لیے کہ ہم بے حس ہو چکے، ہمارے اندر وہ حس ختم ہو چکی۔ میرے بھائی آپ کچھ لوگوں کے لیے کر کے جائیں تاکہ ہمارے بعد وہ ہماری تعریفیں کریں، جو ہماری بخشش اور نجات کا باعث بن جائے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو یقین مانیے ہم بہت نقصان اٹھائیں، ورنہ رشتہ داروں کے کیا ہے، رشتہ داروں کا تو ہم خیال رکھتے ہیں تھوڑا بہت، باہر کسی کا نہیں، حالانکہ یہی رشتہ دار ابھی جنازہ ہو قبرستان لے جائیں گے، یہی رشتہ دار اپنے ثواب کے لیے ہم پر مٹی ڈال دیں گے، ثواب اپنا کمائیں گے، مٹی ہم پر ڈالیں گے۔ رشتہ داروں کا کیا؟ آپ نے کبھی سوچا کہ ہمارے ساتھ کیا جانے والا ہے، کیا جانے والا ہے؟ میرے بھائیوں آپ مت کسی پر تکیہ کیجیے، اللہ رب العالمین کی ذات واحد ذات ہے جو بے وفا نہیں ہے، وفا کرنے والی ذات ہے، آپ کو دھوکہ نہیں دیتا، آپ کو ہر مشکل وقت میں اللہ رب العالمین آپ کو یاد رکھتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ کون کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا؟ ارے ایک وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا۔ ساری امیدیں جب انسان کی ختم ہو جاتی ہیں، پھر رب العالمین کی جو رحمت کی امید ہے وہ وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جب ساری امیدیں دم توڑ دیتی ہیں، وہاں سے وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے، آپ یہ اپنا جائزہ لیں کہ ہم قربانی کے جانور کاٹ بیٹھے، کیا اس قربانی کے ساتھ ہم نے اپنے دل میں وہ جو انا کا بت تھا اس کی بھی قربانی دی، اس کو بھی ہم نے توڑا، غرور کا بت تھا اس کی قربانی دی، فخر کا بت تھا اس کی قربانی دی، حسد کا بیماری ہمارے اندر تھی کیا ہم نے اس کو قربان کیا، بکرے پہ چھری پھیر دی۔ لیکن اس کو بھول گئے، یہ جو بکرا ہم نے قربان کیا ہے نا، اصل میں یہ کیا چیز تھی؟
باپ بیٹے کی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ان کی ایک خوبصورت گفتگو تھی. باپ کہتا ہے میں نے خواب دیکھا. بیٹا کہتا ہے پھر خواب تو پیغمبر کا ہے. ابا جی جو اللہ نے آپ کو حکم کیا کر ڈالیے مجھ سے کیا پوچھتے ہیں. ستاجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. لیکن اس کو آج سارے بھول گئے. وہ جو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اللہ نے فدیے کے طور پر دمبا رکھا تھا، دمبا سب کو یاد ہے، باپ بیٹے کی گفتگو کسی کو بھی یاد نہیں. حالانکہ یہ تو اس کا فدیہ تھا جو اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا کر اس کی جگہ دمبا دے دیا. فدیہ سب کو یاد ہے، لیکن وہ جو اصل گفتگو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والی، جس سے یہ سمجھا جائے کہ اصل دین، اصل اسلام ہے ہی اللہ کی اطاعت اور تسلیم اور رضا کا نام. بندہ جب تک اس کو نہیں کرتا، خالی 10 دمبے آپ قربان کر دیں، 50 دمبے قربان کر دیں، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. میرے بھائی اب یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو موقع دیا ہے ماشاءاللہ، اس سے آپ اپنے اندر جو قربانی کا اصل مقصود تھا وہ آپ دیکھیں کہ کہاں تک حاصل ہوا. قربانی کا گوشت بھی ڈی فریزر میں چلا گیا، کچھ ہم نے کھا لیا، کچھ آج کھائیں گے، کھاتے رہیں گے انشاءاللہ، اور کچھ پڑوسیوں کو بھی دے دیا، کچھ رشتہ داروں میں بھی دے دیا. لیکن اللہ کے پاس کیا گیا؟ کھال تو مدرسے والے لے گئے، خون آپ کی گلیاں پی گئی. اللہ کے پاس کیا گیا؟ گوشت ہم کھا گئے، جو بچہ فریج میں چلا گیا. اللہ کے پاس کیا گیا؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ جو ہے وہ صرف اور صرف تمہارے دل اور تمہاری نیتیں دیکھے. وہ تقویٰ کہاں گیا؟ اگر وہ تقویٰ آج ہوتا تو قربانی کے بعد یہ احساس ہمیں ہوتا کہ صفائی ستھرائی ایمان کا حصہ ہے. تو میرے بھائیوں اپنی گلیوں کو صاف کیجئے، لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنیے، لوگوں کو تکلیف سے بچائیے، اپنے شہر کو بیماریوں سے بچائیے، بدبو اور تعفن سے بچائیے، غلاظتوں سے پاک اور صاف کیجئے. یہ مسلمان کی ایک پوری زندگی ہے، پوری زندگی ہے مسلمان کی جو صفائی ستھرائی پر مبنی ہے. اللہ کے رسول نے کبھی بھی اس طرح ایک صحابی کو دیکھا اس کے کپڑے گندے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا اس کا کیا معاملہ ہے؟ یہ کسی چیز سے اپنے بالوں کو سنوار کیوں نہیں لیتا؟ کپڑے گندے دیکھے تو فرمایا ٹھیک ہے، اگر اس کے پاس نئے کپڑے میسر نہیں ہیں تو ان کپڑوں کو دھو کیوں نہیں لیتا؟ دھو کیوں نہیں لیتا؟ اللہ کے رسول نے ناپسند کیا کہ کوئی بندہ اس طرح گندا رہے، اور مسلمان آدمی تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا، اور خاص کر نمازی. اس کو یہ خیال رہے گا جسم بھی پاک ہو، کپڑا بھی پاک ہو، ورنہ نماز نہیں ہوگی. تو یہ اس کو اہتمام رکھنا پڑے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نماز بھی ہم پر فرض کی تھا کہ مسلمان اپنی زندگی کے اندر اس کو لازم سمجھتے ہوئے اپنے جسم کو پاک رکھے، جہاں بیٹھا ہے اس جگہ کو پاک رکھے، جہاں رہتا ہے اس جگہ کو پاک رکھے. کہیں ایسا نہ ہو وہاں بیٹھے ایسی جگہ پر، کپڑے تو پاک تھے لیکن بیٹھا ایسی جگہ پر جو گندی تھی اور اس کے کپڑے ناپاک ہو گئے، اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتے. اور اسی طرح گلیوں سے جو خون بہہ رہا ہے، اب آپ موٹر سائیکل پہ آ رہے ہیں، بے شک جمعہ پڑھنے آ رہے ہیں، اور آپ وہاں سے گزرے اور وہ چھینٹے آپ کے کپڑوں پہ پڑ گئے، اور وہ جو دمم مسفوح ہے، بہتا ہوا خون جو ذبح کے وقت اس کی گردن سے نکلتا ہے، وہ خون حرام. عام جو ذبح کے بعد جسم میں رک جاتا ہے وہ حلال ہے، جو بہ رہا ہے نکل رہا ہے وہ حرام ہے. او دمم مسفوحا او لحم خنزیر، جیسے اللہ تعالیٰ نے خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا، اسی طرح اس بہنے والے خون کو حرام قرار دیا. کوئی فرق نہیں ہے. اب وہاں سے آپ پاؤں کے ساتھ بھی چلیں، نہ موٹر سائیکل پہ چلیں، اس میں سے جوتے لے کر پھر آپ گھر جائیں گے. ظاہر بات ہے گھر میں بھی پھر آپ کے وہ جوتے خون آلود جو ناپاک حرام خون کے اندر ہیں وہ
گھر میں بھی چھپیں گے. تو گویا آپ اس غلاظت کو پھیلانے کا سبب بنیں گے. لہذا آپ یہ خیال کیجئے، اس کو ایک مسلمان اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ہر بندہ اگر اپنے حصے کی صفائی کر لے اپنے گھر سے اور اپنے گھر کے آگے، اور اسی طرح دوسرا، اسی طرح تیسرا، تو انشاءاللہ پوری گلی صاف ہو جائے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے